दोस्तों, दुनिया में हर रोज कई रिसर्चेस होती हैं जिनके नतीजे में हर साल सैकड़ों रिसर्च पेपर शाये किए जाते हैं और इनमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जिसको सीखकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना सकते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वो आसानी से किसी की बातों में नहीं आते और ना ही कोई आसानी से उन्हें धोखा दे पाता है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं जिनके बारे में एक आम इंसान कभी जान ही नहीं पाता। वैसे तो साइकोलॉजी को सीखना शायद आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताएं जिन्हें सीखकर आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं बल्कि आप लोगों की चालाकियों को समझना भी सीख जाएंगे। आज की वीडियो में बताई जाने वाली बातें पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी। बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टैक्ट फॉर सेटिस्फैक्ट्री आंसर। अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने जो जवाब दिया वो आपको ठीक नहीं लगा, आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या पूरी बात नहीं बता रहा, तो यहाँ आपको सिर्फ ये करना है कि बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखना है और ऐसा करते हुए आपने बिल्कुल खामोश रहना है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक वो आपको असल बात ना बता दे। जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला एक अजीब सी कंडीशन में फंस जाता है और फिर उस कंडीशन से निकलने के लिए वो सही और रियल बातें बताने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो जाता है कि वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता और आपने उसे पकड़ लिया है। तभी आप उसे ऐसे देख रहे हैं। ऐसे में वो अनकंफर्टेबल फील करता है और आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है जिसे वो आपसे छुपा रहा था। नंबर 2, यॉन टू फाइंड आउट हु इज वाचिंग यू। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कौन है। कभी कभी तो हमें शक भी होने लगता है कि कौन हमें घूर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ देखते हैं वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे और आप ये जानना चाहें कि कौन आपको घूर रहा है, तो आपको सिंपली यॉन करना है, यानी आपको उबासी लेनी है और फिर वो इंसान जो आपको घूर रहा था वो भी उबासी लेने लगेगा, क्योंकि ये एक कॉन्टेजियस एक्शन है जिसको इंसान दूसरे को देखकर खुद ब खुद कॉपी करने लगता है। नंबर 3, गिव योरसेल्फ फीवर चॉइसेस व्हेन यू कांट टेक अ डिसीजन। दोस्तों, क्या आप भी एक से ज़्यादा चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या और कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो ये ट्रिक आप ही के लिए है। हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी हम उतना ही बेटर फैसला कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आप एक पार्टी में जा रहे हो और आपको उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करना है जिसे पहनकर आप उस पार्टी में जाने वाले हो। अब ऐसे में आपके सामने 10 बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत हद तक इम्कान है कि आप गलत ड्रेस को चूज कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके सामने सिर्फ 2 से 3 ड्रेसेस ही होंगे तो आप उनमें से कोई एक ड्रेस आसानी से चूज कर लेंगे। लिहाजा अगर आप भी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो अपने सामने कम से कम चॉइसेस रखें और उनमें से ही सोच समझकर कोई एक सिलेक्ट करें। नंबर 4, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट करिश्मा। आई कॉन्टैक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें नहीं मिलाता, आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहा है, जैसे वो आपके सामने झूठ बोल रहा है। वहीं अगर कोई आपसे बात करते हुए आपको हद से ज़्यादा देखता है और आपको घूरने लगता है, तो उस इंसान से भी आपको डर लगने लगता है या आप उससे अनकंफर्टेबल फील करते हो और ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक से किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए
آپ جب بھی کسی سے ملو تو شروع میں آپ کو بس سامنے والے کی آنکھوں کے کلر کو نوٹ کرنا ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ یہاں اصل میں اس کے آئی کلر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ اس کی آنکھوں کے کلر کو نوٹس کرو گے تو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھو گے، جو کہ صحیح آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ نمبر 5، میک ریکویسٹ ان پرسن۔ کسی سے بھی میسج کر کے یا بیڈ پر لیٹ کر ایک کال کے ذریعے مدد کبھی مت مانگے۔ ایسا کرنا ویسے تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی ہیلپ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اسے کال کر کے ہیلپ مانگنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے مل کر اس سے ہیلپ مانگیں، کیونکہ اس سے اس کے نہ بولنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ یہاں آپ اس کے سامنے ہوں گے اور یہ چیز سامنے والے کو ایموشنلی ٹرک کرے گی۔ نمبر 6، ٹرک یور برین ٹو اسٹاپ پروکریسٹینیشن۔ دوستوں، کوئی ایسا کام جسے آپ کئی دنوں سے ٹالے جا رہے ہو اور اسے کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، تو ایک رات سونے سے پہلے اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچو اور اپنے مائنڈ میں پورا پروسیس کمپلیٹ کرو کہ آپ اس کام کو کب کرو گے، کیسے کرو گے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا۔ اسے اپنے دماغ میں ہی کمپلیٹ کر لو۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب آپ ریئل میں اسے کرنے بیٹھو گے تو آپ کے دماغ کو آلریڈی یہ آئیڈیا ہوگا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ نمبر 7، چیو گم ٹو کام یور نروس۔ اگر آپ سٹیج پر کوئی اسپیچ دینے والے ہو یا آپ کا کوئی انٹرویو ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ نروس فیل کر رہے ہو، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، تو وہاں جانے سے پہلے چیونگ گم کھاؤ۔ ایک ریسرچ کے مطابق 100 اسٹوڈنٹ پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور ان میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو ایگزام سے پہلے چیونگ گم کھا کر آئے تھے، انہوں نے ایگزام میں باقی بچوں سے اچھا پرفارم کیا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چیونگ گم کھانا ہمارے لیے ایک ریلیکسنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس سے ہمارے بلڈ میں موجود ہارمون کورٹیسول کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے مائنڈ کو ٹرک کر کے ہمیں کانفیڈنٹ فیل کرواتی ہے۔ نمبر 8، ایلیمینیٹ ہیٹرز بائی آسکنگ فار اے اسمال فیور۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسن آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو ہیٹ کرتا ہے، اور آپ اس ہیٹ کو اپنی لائف سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ یا تو آپ اس پرسن کو ہی اپنی لائف سے نکال دو، اور یا صرف اس کے ہیٹ کو کم کر دو۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک سائیکولوجیکل ٹرک کا یوز کرنا ہے۔ اس پرسن سے کوئی بھی چھوٹا موٹا فیور مانگو، جیسا کہ سمپلی آپ اس سے ایک پین مانگ سکتے ہو۔ اگر وہ آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوگا تو وہ آپ کو سیدھا منع کر دے گا، یا اگر وہ آپ کو پین دیتا ہے تو اس سے وہ اپنے دماغ میں آپ کے لیے پرسیپشن کو چینج کرنے لگے گا۔ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ آپ شاید اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا وہ آپ کو سمجھتا ہے، تبھی تو آپ اسے فرینڈ سمجھ کر اس سے ہیلپ مانگ رہے ہو۔ نمبر 9، ٹریک یور سیلف انٹو اے گڈ موڈ۔ دوستو، اگر آپ کبھی تھوڑا لو فیل کرتے ہو، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور آپ کا موڈ بھی خراب ہو رہا ہو، تو سمپلی ایک اسمائل کرنے سے آپ اپنے برین کو ٹرک کر کے یہ فیل کرواؤ گے کہ آپ ایک اچھے موڈ میں ہیں، کیونکہ ہماری باڈی ایسی بنی ہے کہ اس کے اندر کی چیزیں یعنی ہمارے ایموشنز جس طرح ہماری باہر کی لائف کو ایفیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ہم باہر سے کیسا فیل کرتے ہیں، ہماری باڈی بھی اس حساب سے بیہیو کرتی ہے۔ آپ چاہو تو ابھی ایک اسمائل کر کے دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو اپنی اسمائل کو 5 سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھنا ہوگا، آپ کو امیڈیٹلی اچھا فیل ہونے لگے گا۔ نمبر 10، رائٹ اوے یور وریز۔ دوستو، ہم سبھی کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے ہم چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں پاتے، اور وہ ہمارے اندر ایک ٹراما بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن کئی سائیکولوجیکل سٹڈیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اپنے ٹرامیٹک ایکسپیرینس کو لکھنے سے آپ کی ایموشنل سٹیٹ بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس سے آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے اور آپ مینٹلی سٹیبل ہونے لگتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے اور آپ کو ہرٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے دماغ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اسے جس چیز کو بھولنے کے لیے جتنا زیادہ کہتے ہیں
یہ اتنا ہی اسے یاد کرتا ہے. لیکن جب آپ اپنی تھاٹس کو لکھ دیتے ہو تو آپ ان کے بارے میں اچھے سے سوچ کر خود کو چینج کرتے ہو. اس سے آہستہ آہستہ وہ تھاٹس آپ کو پریشان کرنا بند کر دیتی ہیں. نمبر 11. ریممبر ایوری ون نیمز اف یو وانٹ ٹو بی پاپولر. اگر آپ لوگوں کے بیچ پاپولر ہونا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کولیگس اور آپ کے فرینڈس آپ کو پسند کریں، تو اب سے آپ جس سے بھی ملو اس کا نام یاد کر لو، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سے ملو تو اسے اس کے نام سے مخاطب کرو. ایسا آپ کو تب کرنا ہے جب وہ آپ سے چھوٹے یا آپ کے برابر کے ہوں. آپ بڑوں کو تو ان کے نام سے نہیں بلا سکتے، لیکن نارملی سوشلائز ہوتے ہوئے لوگوں کو ان کے نام سے بلانا آپ کا ایک اچھا امپریشن بلڈ کرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور جب آپ ان کا نام لیتے ہو تو وہ آپ کے لیے اسپیشل فیل کرنے لگتے ہیں. نمبر 12. کاؤنٹ ٹو 5 اینڈ گیٹ تھنگس ڈن. جب بھی آپ کا کوئی کام کرنے کا من نہ کرے جو آپ کے لیے کرنا ضروری ہو، تو آپ کو فوراً سے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ 5 تک کاؤنٹ کرو گے اور اس کام کو کرنے لگ جاؤ گے، اور بس 5 4 3 2 1 کہتے ہی اس کام کو کرنا سٹارٹ کر دو. فار ایگزامپل، مان لو کہ آپ کو جم جانا ہے لیکن آپ خود کو بہت ہی لیزی فیل کر رہے ہو، تو 5 تک کاؤنٹ کرو اور اٹھ کر جم کے کپڑے پہنو اور نکل جاؤ. دوستو، اسے 5 سیکنڈ رول کہتے ہیں، جسے میل رابنس نے انوینٹ کیا تھا اپنے مائنڈ کو سائیکولوجیکل وے میں ٹرک کرنے اور لیزینس سے بچنے کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ ایسے کاؤنٹ کرتے ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہمارا مائنڈ ایک ریشنل ڈیسیژن لیتا ہے، بجائے کسی کام کو ٹالتے رہنے کے ایک صحیح فیصلہ لیتا ہے اور پھر اسے پورا کرتا ہے. نمبر 13. لرن تھنگس بائی ایکسپلیننگ. کوئی بھی چیز سیکھنے یا اسے یاد رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے کو سمجھاؤ، کیونکہ جب بھی ہم کئی ساری نئی انفارمیشن اپنے برین میں ڈالتے ہیں تو اسے سمجھنا ہمارے برین کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہی مشکل چیز کسی اور کو سمجھاتے ہیں اور اسے ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمپل وے میں دیکھ پاتے ہیں، جس سے وہ ہمارے برین میں لمبے عرصے کے لیے سٹور ہو جاتی ہیں. نمبر 14. یوز کلرز ٹو بی مور پروڈکٹیو. آپ جہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہو وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کی دیواروں کا کلر کیسا ہے، یہ سب آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. ماڈرن سائیکالوجی کے اکارڈنگ اگر آپ اپنے پاس ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے پاس بلو کلر کا استعمال زیادہ کرنا ہے. بلو اور اورنج کلر نہ صرف آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے بلکہ آپ کے موڈ اور ایموشنز کو بھی بیلنس رکھتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.